یہ جو شوگر فری بوتلیں ہوتی ہیں جنہیں ڈائٹ کاربونیٹڈ ڈرنکس کہا جاتا ہے یا زیرو کے نام سے بھی آتی ہیں کہ یہ وہ بوتل ہے جس میں زیرو شوگر ہے، کیا واقعی اس میں شوگر زیرو ہوتی ہے اور کیا اس کا ہیلتھ کو کوئی بینیفٹ ہوتا ہے؟ یہ ہیلتھ لائن ایک بہت زبردست پلیٹ فارم ہے جہاں پر بڑے ماہرین قسم کے لوگ جو ہیں وہ میڈیکل سے ریلیٹڈ آرٹیکلز لکھتے ہیں اور پھر دیگر ماہرین وہ بھی ایکسپرٹس ہوتے ہیں اس کو کراس چیک بھی کرتے ہیں اور پھر اپنی رائے بھی اس پہ دیتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا ایک آرٹیکل چھپا ہے کہ بالکل ٹھیک بات ہے، واقعی یہ جو زیرو شوگر فری اور ڈائٹ کولاز یا کاربونیٹڈ ڈرنکس یا بوتلیں ہوتی ہیں اس میں واقعی زیرو شوگر ہوتی ہے، واقعی زیرو کیلریز ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زیرو پروٹینز اور زیرو فیٹس بھی ہوتی ہیں، یعنی اس میں کوئی نیوٹریشنل ویلیو نہیں ہوتی، کوئی غذائیت نہیں ہوتی۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں انگریڈینٹس کیا ہیں؟ اس میں کاربونیٹڈ واٹر ہوتا ہے، اس میں کیرمل کلر ہوتا ہے، ایڈیٹیوز ہوتے ہیں اور فلیورز ہوتے ہیں، اس میں 2% پوٹیشیم 2% سوڈیم ہوتا ہے۔ اب یہ میٹھی کیسے ہوتی ہے؟ اس میں آرٹیفیشل سویٹنرز ڈالے جاتے ہیں، مصنوعی مٹھائی ڈالی جاتی ہے جس میں اسپارٹم ہے، ایس کے بڑی مشہور ہے، یہ دو چیزیں اس پہ ڈالی جاتی ہیں۔ ایکچولی دیز آر دا ہیلدیئر ورژن آف دا اوریجنل ڈرنک۔ یہ جو اوریجنل بوتل ہوتی ہے نا اس کا سمجھ لیں انہوں نے ایک ہیلدیئر ورژن بنا دیا ہے کہ جی اس کے اندر کوئی چینی چوکے نہیں ہے، تو سگنیچر ٹیسٹ جو ہے، جیسے بہت سی بوتلوں کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اور انسان ان ٹیسٹ کے ساتھ ایڈکٹیو ہو گیا ہوتا ہے، اس کو وہ ٹیسٹ بڑا پسند ہے، لیکن وہ چاہتا ہے وہ موٹا بھی نہ ہو، چینی بھی نہ کھائے، ٹیسٹ اس کو مل جائے۔ تو اب یہ ہیلدیئر ورژن بنایا گیا ان بوتلوں کا کہ یہ بوتل پی لو بھائی، اس میں کوئی شوگر نہیں ہے، یہ تمہیں ٹیسٹ دے دے گی، چینی نہیں دے گی، لیکن اس کا نقصان کیا ہے؟ تحقیقات کے مطابق یہ نان نیوٹریٹو جو سویٹنرز ہیں، بغیر کسی غذائیت کے جو سویٹنرز ہیں، ان کو استعمال کرنے سے ٹائپ 2 ڈائبیٹیز ہوتی ہے۔ 2023 میں ریسرچ ہوئی تھی 1,05,588 لوگوں کے اوپر، 9 سال 1 ماہ یہ ریسرچ چلی ہے کہ وہ لوگ جو بہت عرصے تک یہ نان نیوٹریٹو سویٹنرز یعنی اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں جو کہ مصنوعی مٹھائی ہوتی ہے اور اس کے اندر کوئی غذائیت نہیں ہوتی، ان کے اندر ٹائپ 2 ڈائبیٹیز شوگر کا رسک بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور جو نیچرل گٹ مائکرو بایوم ہے، یعنی ہمارے پیٹ کے اندر پوری آنتوں کے اندر ایک مائکرو بایوم ہے، بیکٹیریاز ہیں، جراثیم ہے جو فرینڈلی بیکٹیریاز ہیں جو کھانے کو ہضم کرنے میں اور بھی بہت سے کاموں میں ساتھ دیتے ہیں، وہ بری طرح متاثر ہوتے ہیں، اور ان میں موجود فاسفورک ایسڈ وہ تو دانتوں کے لیے نقصان دہ ہے، اور لانگ ٹرم یوز اس کا ہارٹ ڈیزیز اور کڈنی ڈیزیز کے اندر بھی پایا گیا۔ ویسے عید الفطر کے دن میٹھا وہ صرف ذائقے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ وہ رشتہ بھی ہوتا، اس میں گرمی ہے، محبت اور پیار کا اظہار بھی ہے، اور عید الفطر میں تو اگر میٹھا نہ ہو تو عید کی خوشیاں ادھوری ہیں، وہ دسترخوان ہی نامکمل سمجھا جاتا ہے عید الفطر میں جہاں میٹھا نہ ہو۔ تو میٹھا بانٹنا عید کے دن خوشیاں بانٹنے کے مترادف ہے، اور بعض اوقات دسترخوان پر جو موجود میٹھا ہوتا ہے اس سے ماضی کی بہت سی اچھی یادیں بھی ذہن میں آ جاتی ہیں۔ حلوہ، کھیر، جلیبی، رس ملائی، کنافہ، بکلاوا، مختلف ٹریڈیشنز میں، مختلف کلچرز میں مختلف قسم کی مٹھائی اور میٹھی چیزیں وہ استعمال کی جاتی ہیں۔ اور دیکھا جائے تو یورپین کنٹریز میں چاکلیٹ، کیک، پیسٹری ہمارے ہاں بھی ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر روایتی دیسی میٹھے پکوان پکائے جاتے ہیں۔ اچھا ایک منٹ، یہ باتیں صرف عید کے دن تک ہی رہیں، جنہیں اس میٹھے کی عادت پڑ جاتی ہے وہ بڑا خطرہ ہو جاتا ہے۔ آپ خود بتائیے، خود اپنے آپ سے پوچھئے کہ اس میٹھے نے آپ کو کتنا نقصان پہنچایا۔ سو ڈیڈلیسٹ ڈرگ وچ یو آر ایڈکٹڈ ٹو، لیگلی ایڈکٹڈ ٹو، یعنی سب سے بڑا نشہ جو آپ کو لگا ہوا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں آپ کو لگا ہوا ہے، جو پورے معاشرے کی صحت کو آج برے طریقے سے تباہ کر رہا ہے، وہ آپ کے فریج میں ہے، آپ کے کچن میں، آپ کی پینٹری میں، اور وہ ہے شوگر۔ واقعی چینی ہے، یہ صرف بات نہیں، آپ کو خلاف نہیں کیا جا رہا، لیکن یہ آرٹیفیشل سویٹ اس وقت انسانی جسم کو کتنا تباہ کر رہی ہے۔ فیٹس کا، چکنائی کا نام بہت بدنام کیا جاتا ہے، لیکن اس کی آڑ میں ہر جگہ پر چینی ڈال کے انسانی جسم کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے۔ اور شوگر صرف شوگر نہیں ہے، اب 50 مختلف نام رکھ دیے گئے اس کے، میلٹوز، ہائی فروکٹوز، کارن سیرپ، اور بھی آپ دیکھیں تاکہ کنزیومر ڈیسیو ہو سکے، کیونکہ آج کے دور میں ویل بینگ کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے۔ اب ریگولر میڈیا تو نہیں ہے صرف، بلکہ سوشل میڈیا موجود ہے، اور بہت سے نیوٹریشنسٹ، بہت سے ڈاکٹرز وہ عوام کی فلاح کے لیے شوگر سے متعلق بڑی زبردست اویئرنیس دے رہے ہیں،
اور اس بات کو شیئر کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں پڑھیں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی ایکسیسو کاربوہائیڈریٹس, ایکسیسو شوگر آج انسان کی صحت کے ساتھ کیسا کھلواڑ کر رہی ہے. اور بہت سے ایسے کھانے جنہیں شاید آپ ہیلدی فوڈ سمجھتے ہیں وہ بھی شوگر بوم بن چکے ہیں. یہ فلیورز, کلرز, کیمیکلز, کھانے کی قدرتی حیت ہی بدل گئی ہے. وہ جو آرگینک کا کانسیپٹ ہے, بالخصوص بچوں کے اندر اس کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ بالکل تباہ ہوتے چلے جاتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے بچے کتنے ہائپر ہو جاتے ہیں, کچھ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, چلڈرن نیڈ ٹو موو ٹو تھنک, بچوں نے ہلنا ہے, آگے پیچھے ہونا ہے, لیکن یہ زیادہ میٹھا کھانے کی وجہ سے ان کے اندر ایک دم سے انرجی اوپر ہوتی ہے, پھر ایک دم سے کریش کرتی ہے, پھر ان کو مزید میٹھا چاہیے ہوتا ہے. تو یاد رکھیے, صحت کی جتنی بھی بات ہوگی ایک ہی نقطہ آغاز اور نقطہ اختتام ہوگا کہ آپ کا کھانے سے کیا ریلیشن ہے. یہ صحت صرف دوائیوں کی دکان پہ نہیں بکتی, بلکہ سبزی کی دکان پر بھی, جنرل سٹور پہ بھی, کنفیکشنری سٹور پر بھی بکتی ہے. آپ کا کھانے کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ یہ فیول ہے. اور آپ نے کبھی سمجھا ہے, ہم نے کھانے کو بیساکھی سمجھ لیا ہے, یعنی اپنی زندگی کو اس پہ ہک اپ کر دیا ہے. آج کا دن اچھا نہیں گزرا, خوب کیک کھاؤں گا. آج کا دن بہت اچھا گزرا ہے, دوستوں کے ساتھ پارٹی کروں گا, وہاں پہ جا کے میٹھا کھاؤں گا. اپنے آپ کو چیلنج کریں, سمجھیں یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ چیز غلط ہوتی چلی جاتی ہے. آپ کا جسم ہے کوئی پالتو جانور تو نہیں ہے کہ اس نے تھوڑی جمپ لگائی تو اس کو تحفے کے طور پہ ایک ٹافی دے دی, تحفے کے طور پہ ایک ہڈی ڈال دی. تو اپنے جسم کو ریوارڈ کرنے کا کوئی اور انداز ڈھونڈیے. تو بہرحال جناب, رمضان کے دوران جو خاص روٹین بن گئی تھی, بالخصوص کھانا پینا اور سونا بڑا زبردست انداز سے ریگولیٹ ہو رہا تھا. ایک دم سوچے تو صحیح کیسے گزریں گے دن اب, یعنی سارا دن ایک خاص ریسٹ مل جاتا تھا مشین کو, بڑے مزے کی کیفیت ہو جاتی تھی, گناہوں سے دل اچاٹ ہوتا, نیکیوں میں دل لگ جاتا تھا. اب ہم کیا کریں گے؟ تو رمضان کے بعد کی روٹین کچھ ڈاکٹرز کے ساتھ ہم نے ڈسکس کی, کچھ ایسی ویب سائٹس جو کہ اوتھینٹک میڈیکل پلیٹ فارم ہے ان کے اندر پوسٹ رمضان روٹین کو پڑھا. تو کچھ چیزیں ٹیک اویز کے طور پہ آپ لیتے جائیے تاکہ آپ کی عید بھی اچھی گزرے اور رمضان کے بعد آپ کی زندگی ریگولر روٹین پر آئے تو بہترین ڈسپلن کے ساتھ آئے. نمبر 1, یہ ویجی فرسٹ کا جو ایک آج کل فیڈ آیا ہوا ہے, آپ کو پتہ یہ کیا ہے؟ ویجی فرسٹ, یعنی جب بھی کوئی کھانا آپ کھانے لگے, بالخصوص کاربوہائیڈریٹس چینی والا, تو اس سے پہلے آپ ویجیٹیبلز کھائیں, یعنی آپ سبزیاں استعمال کریں. اس میں ہوتا کیا ہے؟ سبزی میں ہوتا ہے فائبر, ویری گڈ تھنگ فائبر. اور یہ فائبر انٹسٹائن پر یعنی آنتوں کے اوپر ایک کوٹ کر دیتی ہے, جس طرح پینٹ کا کوٹ ہوتا ہے نا, اس طرح کوٹ کر دیتی ہے. اٹ بیکمز, یو کین سے, پروٹیکٹیو وال, ایک بیریئر بن جاتا ہے, ایک گوئی میش بن جاتی ہے, ایک جیلی ٹائپ میش بن جاتی ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ جو کاربوہائیڈریٹس اور چینی آپ نے کھائی وہ ایک دم سے آپ کے بلڈ سٹریم میں داخل نہیں ہوگی, یعنی وہ بائی پاس کر جائے گی, اور آپ کو بہت زیادہ اشتہا, بہت زیادہ کریونگز بھی نہیں آئیں گی. آپ کے اندر فلر ہونے کا, یعنی میں جسم میرا بھر گیا ہے, اس کی سینسیشن بھی آ جائے گی. تو جب بھی آپ کھانا کھانے لگے, پہلے بروکلی, ٹومیٹو, کیرٹ وغیرہ سبزیاں کچھ کھا لیں, ویجی فرسٹ. نمبر 2, 2 کھانوں کے درمیان وقفہ رکھیں. جو ادھر تو ہوتا تھا رمضان میں سحری اور افطاری کے درمیان بہت زیادہ وقفہ ہوتا تھا, تو عام دنوں میں طے کر لیں کہ یہ جو میں کھا رہا ہوں یہ آخری نوالا ہوگا, بس اب اس آخری نوالے کے بعد میں نہیں کھاؤں گا. اس طریقے سے وقفہ کریٹ ہوگا, تو پیٹ کو تھوڑا ریسٹ دیں, ایک دم سے بہت زیادہ پریشر نہ ڈالیں. اس پیٹ کو ریسٹ ملا ہے رمضان میں, مزید اس کو ریسٹ کا فیز دیں. اور کھجور کو عادت بنا لیں, پرماننٹ ڈائٹ پارٹ بنا لیں. یہ کھجور خاص طور پہ طاقتت اور نہار منہ, وہ کھانے کا جو راستہ ہے جہاں سے گزرنا, اس کو بالکل جھاڑو پھیر دیتی ہے. اور اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں. اس میں موجود نیچرل فرکٹوز وہ آہستہ آہستہ پیٹ کو جگاتا ہے, ایک دم ہنگامہ نہیں مچاتا. اب دیکھیں نا, جو سحری اور افطاری کے درمیان 11-12 گھنٹے ہوتے تھے, اور پھر افطاری میں آپ کھجور کھاتے تو ایک دم خالی پیٹ ہوتا تھا. ابھی بھی ساری رات اگر آپ کھانا نہیں کھائیں گے تو صبح اگر آپ نہار منہ کھجور کھاتے تو افطاری والا یہ حساب ہو جاتا ہے کہ اس ٹائم پر بھی آپ کا پیٹ بالکل خالی ہوتا. تو جناب, روزے میں بھوک پیاس سہنا اور کھانے سے دوری نے آپ کے جسم کے نیگیٹو فیٹس کے اوپر بڑا پیارا اثر ڈالا. کولیسٹرول بھی کم ہوئی, اور جو کلاگڈ آرٹریز تھی, بلڈ ویسلز تھے, ان پر بھی بڑا پازیٹیو امپیکٹ پڑا. تو ان چیزوں سے اگر آپ رمضان کے علاوہ بھی بچنا شروع کر دیں گے تو اوورآل ویل بینگ بہت اچھی ہوگی. کھانے کی سپیڈ کو خاص طور پہ چیک میں رکھیے. بعض تحقیقات کے مطابق کھانے کا مینیو اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, سپیڈ بہت امپورٹنٹ ہے. تو سڈن پریشر نہ ڈالیں. عید پر اوور ایٹنگ, بہت زیادہ میٹھا بوتلیں
اور غیر معیاری غیر صحت بخش کھانا کھانے سے ڈائجسٹو سسٹم نظام وہ خراب ہو سکتا ہے. اور پھر گرڈ گیسٹرو ایسوفیجل ریفلکس ڈیزیز, یہ جو گندا گندا پانی اوپر آ رہا ہوتا ہے نا, اور پھر انسان دیکھتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے, اوور ایٹنگ, بہت زیادہ کھانے سے, اسپائسی فوڈ کھا کے ایک دم سے لیٹ جانے سے, ان باتوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اور یہ وہ عادات ہیں جو عید کے دن میں ہم بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. سال بھر اور بھی روزے رکھنے کی نیت کیجئے, 9-10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں, پیر شریف کا روزہ ہر ہفتے رکھنے کی نیت کیجئے, سنت بھی ہے. اور پھر پلاس ون ایک ایجنسی ہے, اس کی ریسرچ کے مطابق جو 2 کھانے ہوتے ہیں رمضان میں سحری اور افطاری کا, اگر یہ ہم ریگولر لے آئیں اپنی زندگی میں تو جو ہنگر سینسیشن ہے نا ان دونوں کے درمیان, جو بھوک کا ایک خاص احساس پیدا ہوتا ہے, یہ بڑی بڑی خطرناک بیماریاں بالخصوص الزائمرز کے لیے بھی فائدہ مند ہے. ڈاکٹر کے مشورے سے پرو بایوٹکس استعمال کریں, یہ پیٹ کے لیے بہت اچھے ہو سکتے ہیں. پانی کا استعمال کریں, تمباکو نوشی چھوڑیں اور پیدل چلنے کی عادت بنائیں. نیند کی روٹین کو نمازوں کے حساب سے لے آئیں, یہ سب سے بہترین ہے. اور پوسٹ رمضان ہیلتھ ایشوز, یہ باقاعدہ ایک ٹاپک ہے جو میڈیکل سائنس پہ ڈسکس ہوتا ہے کہ انسان کی باڈی میں کتنا چینج آ جاتا ہے. تو ٹیک دا لاسٹ ورڈز, ہمارا مسئلہ فوڈ شارٹیج نہیں ہے, ہمارا مسئلہ فوڈ چوائس ہے. کیا کھانا ہے, کب کھانا ہے, کتنا کھانا ہے. ایموشنل نیشن ہے, ہم نے ہر خوشی غمی کو کھانے سے نتھی کیا ہوتا ہے. ہر ایونٹ کے اوپر کھانا, بلکہ خاص طور پہ مٹھائی. رشتہ دیکھنے گئے, مٹھائی کھاؤ, رشتہ قبول ہو گیا, زیادہ مٹھائی کھاؤ. رشتہ قبول نہ ہوا, اب بھی وہ بیچارہ مٹھائی کھا رہا ہے یا چاکلیٹ کھا رہا ہے غم کو غلط کرنے کے لیے. تو یہ کھانے سے رشتہ ہر جگہ پر بنانا ٹھیک نہیں ہوتا. جس طرح کوئی نیا کام ہوا, کوئی اچھا کام ہوا, کوئی خوشی ہوئی تو سجدہ شکر ادا کرو, کچھ اور کرو نہیں, کھانا کھاؤ, پکاؤ, ہوٹل چلو. مطلب ایک کلچر فوڈ کا بنا ہوا ہے. رمضان کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے, اور عید کے دنوں کے اندر بھی کھانا پکانے میں گھر کی خواتین کا بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. تو یاد رکھیے, یہ بات غور سے سن لیجئے, آپ 10 گاڑیاں نہیں لے سکتے ہیں, 10 نئے موبائل فون لے سکتے ہیں, لیکن یہ جسم نیا نہیں لے سکتے, اس کا کوئی پارٹ بھی نیا نہیں ملتا. تو بیسٹ ریٹائرمنٹ پلان کیا ہے, بیسٹ ہیلتھ انشورنس کیا ہے کہ آپ کا بلڈ ورک یعنی خون کے ٹیسٹ آپ کے ٹھیک آ جائیں, مسلز اور ہڈیاں ٹھیک رہیں. بہرحال وی وش یو اے ویری ہیپی عید. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ڈھیروں عیدیں خوشیوں کے ساتھ عطا